روز روز مہمان لانے کی وجہ سے اپنے شوہر سے پریشان ہو کر ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کرنے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دل سے عورت کے گھر مہمان بن کر آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا کر واپس جانے لگے تو عورت یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نسل انسانی کے لیے ایک کامل نمونہ اور اسوہ حسنہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو قیامت کی صبح تک کے لیے معیار بنا دیا۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر رحلت تک کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینیوں نے محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کا اکرام اور ضیافت کا واضح حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ جلا شانوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا جائزہ خصوصی اعزاز و کرام ایک دن کا ایک رات کا ہے، اور مہمان 3 دن 3 رات ہے، اور مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اتنا تغیر قیام کرے کہ جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بنا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک یہودی شخص کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کے چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ یہودی نے کہا، اس وقت تک آٹا نہ ملے جب تک کوئی چیز رہن نہ رکھو گے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور انہیں یہودی کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں آسمان میں بھی آمین ہوں، میں زمین پر بھی آمین ہوں۔ اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں ضرور اسے ادا کر دیتا۔ اب تم میری لوہی کی زیرہ لے جاؤ اور اسے رہن رکھ دو۔ چنانچہ میں وہ زیرہ لے گیا اور اسے رہن رکھ کر آٹا لے آیا۔ دین اسلام میں مہمان نوازی کے متعلق جو بہترین اصول و قواعد ہیں اور جس شاندار انداز میں مہمان نوازی کا حکم دیا گیا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اور اس کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور علماء امت کی سیرت بھی اس حوالے سے بہت واضح ہے، اور مسلمانوں نے مہمان نوازی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ مہمان نوازی علامت ایمان میں سے ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نوازے تھے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ترجمہ، اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، اور بغیر کسی تاخیر کیے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے، اور ابتدا میں انہوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا یہ کوئی اجنبی مہمان ہے، اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمل یہ تھا کہ کبھی بھی تنہا کھانا نہ کھاتے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسان آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔ وہ فوراً ہی تلا ہوا بچھڑا سامنے لا کر رکھ دیا۔ آنے والوں کی مہمان کرنا آداب اسلام اور مکارم اخلاق میں سے
ہے۔ انبیاء اصلاح کی عادت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ڈھارس بندھائی اور فرمایا اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاصلہ کے مالک ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان نوازی کے متعلق سیدنا نے فرمایا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور مہمان نوازی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمان اور جاننے والوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے تھے بلکہ کفار کی بھی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ مہمان نوازی صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر کوئی کافر بھی دروازے پر آ جائے تو اس کی ضیافت کرنی چاہیے اور اسے پیٹ بھر کر کھلانا پلانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، وہ شخص کافر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکرے کا حکم دیا، اس نے دودھ پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھنے کا حکم دیا، اس نے اس کا بھی پی لیا، پھر ایک اور بکری کا دودھنے کا حکم دیا، اس نے اس کا بھی پی لیا، حتیٰ کہ اس نے اس طرح 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ پھر وہ صبح کو اسلام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھنے کا حکم دیا، اس نے وہ دودھ پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھنے کا حکم دیا، وہ اس کا سارا دودھ نہ پی سکا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک آنٹ میں پیتا ہے جبکہ کافر 7 آنٹوں میں پیتا ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رہن یعنی گروی رکھ کر اس کی ضیافت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں جو بھی وفود آتے تھے ان کی خوب مہمان نوازی فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو وفود آتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطرداری اور مہمان نوازی کا فرض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سپرد فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ قبیل عبد القیس کے مسلمانوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو ان کی مہمان نوازی کا ارشاد فرمایا، چنانچہ انصار ان مہمانوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح کے وقت وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظریفت فرمایا کہ تمہارے میزبانوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسے کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے لیے نرم بستر بچھائے، عمدہ کھانا کھلایا اور پھر رات بھر کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہے۔ امام غزالی نے اپنی معروف کتاب احیاء علوم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان بنے۔ امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روزانہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر اپنی ایک باندھی کو ایک پرچہ لکھا کرتے تھے جس میں اس وقت کے کھانے کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ امام شافعی نے ایک وقت باندھی سے پرچہ لیا اور دیکھا کہ اس میں اپنے قلم سے ایک چیز کا اضافہ فرما دیا۔ دسترخواں پر جب امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیز دیکھی تو باندھی پر اعتراض کیا کہ میں نے اس کے پکانے کو نہیں لکھا تھا۔ وہ پرچہ لے کر آقا کے پاس آئی اور پرچہ دکھا کر کہا یہ چیز حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے قلم سے اضافہ فرمائی تھی۔ امام زعفرانی نے جب اس کو دیکھا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے اس میں اضافہ پر نظر پڑی تو خوشی سے باغ باغ ہو گئی اور اس خوشی میں اس باندھی کو ہی آزاد فرما دیا۔ بعض علماء قرآن نے لکھا ہے کہ دیہاتوں اور گاؤں والوں پر میزبانی واجب ہے کہ جو شخص ان کے گاؤں میں ٹھہرے ان کی مہمانداری کرے، کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور شوہر میں ہوٹل اور دیگر رہنے اور کھانے پینے وغیرہ سے اس کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اس لیے
شہر والوں پر میزبانی واجب نہیں بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ ایک عورت کا شوہر روز کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی۔ آخر کار روزانہ کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانا بنا بنا کے تھک جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا اور کہا کہ کل میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان بن کر آئیں گے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کر واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس کے گھر سے ساری بلاؤں اور اس کے گھر کے سارے گناہوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ اس لیے گھر آئے مہمان کی قدر کریں اور حسب استطاعت خوشی خوشی مہمان نوازی ضرور کریں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے جو اپنا نصیب لے کر آتے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام وہ بزرگوں کے اتنے شاندار اسوا ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں مجموعی طور پر مہمان نوازی کی صفت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو لوگ مہمان نوازی میں تفلیات میں پڑتی ہیں دراصل انہوں نے تمدن اسلامی کے صادقی کو کھو دیا ہے۔ ہمیں مہمان نوازی میں وزاداری اور بے جان تفلیحات نے بری طرح جکڑ لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وزاداری کے بجائے گھر میں جو محضر ہے اس کو مہمان کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش کریں تاکہ مہمان نوازی بھی ہو اور ثواب بھی ملے۔ گھر میں کچھ خاص نہ ہونے کی وجہ سے مہمان نوازی کو ترک کرنا مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اہل بیت کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مہمانوں کو بغیر مہمان نوازی اور اکرام کے نہیں جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے بھی سکھائے کہ کس طرح مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے اور کتنے دن تک کرنی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے، اور ان تمام حرکات و سکنات سے بچنے کی ترغیب دی جن سے مہمان کو تکلیف کا احساس ہو۔ یقیناً ایسا کرنے سے باہمی محبت کو کم ہو کر مہمان نوازی ایک رسم بن جاتی ہے جس سے اسلامی اخوت و محبت کا رشتہ کم ہو جاتا ہے اور معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔